ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی پاکستان کے لیے کھیلنے کا خواب دیکھا، جس نے شعیب اختر کو اپنا آئیڈیل مان کر راتیں جا کر بالنگ سیکھی، وہ آخر میں افغانستان کا ہیرو بن کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شاہپور زادران کی موت نے صرف ایک کرکٹر کا جنازہ نہیں نکالا، بلکہ اس تلخ حقیقت پر سے پردہ ہٹا دیا کہ ہجرت، سیاست اور قسمت کیسے ایک انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ICU میں آخری سانسیں لے رہے تھے تو ان کے بیڈ کے پاس افغانستان کا کپتان بیٹھا تھا، لیکن جس سرزمین نے انہیں کرکٹ سکھائی وہ ان کے آخری وقت میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ایسی ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی خبروں کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ افغانستان کرکٹ کے وہ ستارہ جو پشاور کی گلیوں سے نکل کر دنیا کے بڑے بڑے میدانوں تک پہنچا، شاہپور زادران 7 جولائی 2026 کو اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ خبر آتے ہی صرف افغانستان نہیں بلکہ پاکستان سمیت پوری کرکٹ دنیا پر گہرا صدمہ چھا گیا۔ 35 سال کی عمر اور ایک ایسا نام جو افغانستان کرکٹ کی بنیاد کے ساتھ جڑا تھا۔ شاہپور کی موت صرف ایک کھلاڑی کے جانے کا واقعہ نہیں، یہ اس نسل کے ختم ہونے جیسی تھی جس نے صفر سے شروع کر کے ایک پوری قوم کو کرکٹ کا خواب دکھایا۔ شاہپور زادران کی کہانی دراصل ہجرت اور محنت کی کہانی ہے۔ جب افغانستان میں جنگ نے شدت پکڑی تو زادران خاندان بھی دوسرے لاکھوں افغانیوں کی طرح پشاور آ گیا۔ یہاں ارباب نیاز اسٹیڈیم کی مٹی اور جم خانہ کے بچوں پر ایک لڑکے نے گیند کو ہوا میں تیرنا سکھایا۔ 2001 میں اس نے ہارڈ بال کرکٹ شروع کی۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا خواب پاکستان کی گرین جرسی پہننا تھا۔ وہ شعیب اختر کو بت بنا کر دیکھتے تھے، ان کی لمبی دوڑ، کندھے جھٹکا کر گیند کرانا اور مختلف بلے باز پر دھارنا، سب کچھ شعیب اختر جیسا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر حالات کچھ اور ہوتے تو یہ لڑکا پاکستان کے لیے کھیلتا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب ایک سابق پاکستانی کھلاڑی افغانستان میں کوچنگ کے لیے گئے تو شاہپور کے دل میں وطن کی مٹی کی پکار جاگی۔ وہ واپس لوٹے اور ان چند لڑکوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے افغانستان کرکٹ کا پہلا پتھر رکھا۔ 2009 سے 2020 تک شاہپور زادران نے افغانستان کے لیے بائیں ہاتھ سے تیز گیند بازی کی۔ 44 ون ڈے اور 36 T20 میچز میں انہوں نے 80 وکٹیں حاصل کی۔ 2015 کا ورلڈ کپ ان کے کریئر کی سب سے بڑی پہچان بنا۔ اس ٹورنامنٹ میں وہ افغانستان کے سب سے کامیاب بالر تھے۔ انہوں نے 10 وکٹیں لے کر دنیا کو باور کرایا کہ افغانستان اب کرکٹ کے نقشے پر ایک مستقل نام ہے۔ میدان میں وہ شیر تھے، جارحانہ، للکارنے والے اور ہمیشہ ٹیم کے لیے لڑنے والے، لیکن میدان سے باہر وہ ایک بالکل مختلف انسان تھے، خاموش، شرمیلے اور دوستوں کے لیے جان دینے والے۔ لیکن شاہپور کی اصل پہچان کرکٹ کے سٹیٹس نہیں، ان کی اصل پہچان وہ دوستی تھی جو پشاور کی تنگ گلیوں سے پروان چڑھی۔ اصغر افغان، شاہپور زادران، دو ایسے نام جو ایک ساتھ لیے جاتے۔ دونوں مہاجر تھے، دونوں نے بھوک، غربت اور جنگ دیکھی، دونوں نے محمد نبی اور دولت زادران کے ساتھ پشاور کے میدانوں میں ٹینس بال سے کرکٹ کھیلی۔ یہی لڑکے آگے چل کر افغانستان کرکٹ کا بانی گروہ بنے۔ وقت گزر گیا، دونوں بڑے کھلاڑی بن گئے، لیکن دوستی وہیں کی وہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں جب شاہپور کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو شخص ان کے ساتھ کھڑا تھا وہ اصغر افغان تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس بیماری کا علاج افغانستان میں ممکن نہیں۔ جنوری میں جب شاہپور کو دہلی لے جایا گیا تو اصغر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ گئے۔ اصغر اس وقت دبئی میں تھے، کام کر رہے تھے، لیکن دوست کی بیماری نے سب کو پیچھے کر دیا۔ وہ بار بار آتے جاتے رہے، کبھی ایک ہفتے کے لیے، کبھی 10 دن کے لیے۔ شاہپور کے بھائی غم زادران آج بھی بتاتے ہیں کہ اسپتال کے کمرے میں ایک طرف وہ خود بیٹھے ہوتے، دوسری طرف اصغر افغان، رات بھر جاگنا، ڈاکٹر سے بات کرنا، دوائیوں کا بندوبست کرنا اور سب سے بڑھ کر شاہپور کو یہ یقین دلانا کہ تم اکیلے نہیں، یہ کوئی رسمی ملاقات نہیں تھی، یہ بھائی چارہ تھا جو 30 سال پہلے پشاور میں شروع ہوا تھا۔ اس طرح راشد خان نے بھی ثابت کیا کہ وہ صرف دنیا کے بہترین لیگ اسپنر نہیں، عظیم انسان ہے۔ جیسے ہی انہیں شاہپور کی بیماری کا علم ہوا انہوں نے ہر چیز روک دی۔ T20 ورلڈ کپ کے بیچ میں وقت نکال کر وہ خود ہسپتال پہنچے، شاہپور سے ملے، حوصلہ بڑھایا۔ اس کے بعد راشد نے دہلی کے ڈاکٹر سے بات کی، ممبئی کے ماہرین سے رابطہ کیا۔ جب ویزے کے معاملے میں تاخیر ہو رہی تھی تو راشد نے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے مل کر معاملہ حل کرایا تاکہ شاہپور جلد از جلد علاج شروع کروا سکیں۔ راشد کا یہ کہنا تھا کہ شاہپور نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی، اب ہماری باری ہے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان نے بھی اپنا پرانا رشتہ یاد رکھا۔ سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی شاہپور کے خاندان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ انہوں نے جاوید آفریدی کے ساتھ مل کر ذاتی طور پر شاہپور کے گھر والوں سے ملاقات کی اور ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ یہ وہ تعلق تھا جو پشاور سے جڑا تھا، جس کی سرحدیں کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ شاہپور کی بیماری بہت ظالم تھی، یہ ایک ایسی جان لیوا حالت تھی جس میں انسان کا اپنا مدافعاتی نظام اس کے اعصاب پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکتوبر میں افغانستان میں طبیعت بگڑی تو ابتدائی علاج ہوا، پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ جدید علاج کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ جنوری میں وہ دہلی پہنچے۔ مارچ کے آخر میں جب بون میرو کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا بیماری اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی۔ ممبئی سے وہ ICU میں تھے، کبھی انفیکشن، ڈینگی، کبھی خون کے سرخلیوں کی خطرناک حد تک کمی۔ جسم جواب دے رہا تھا لیکن دل میں ابھی کرکٹ باقی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے شاہپور ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال پوچھتے تھے ٹیم کا کیا بنا، میچ کون جیتا۔ پھر 7 جولائی 2026 کی وہ صبح جب یہ جنگجو خاموش ہو گیا۔ شاہپور زادران چلے گئے لیکن ایک مثال چھوڑ گئے، اس بات کی کہ کھلاڑی صرف میدان میں نہیں جیتتے، وہ دوستی میں، وفاداری میں، قربانی میں بھی جیتتے ہیں۔ آج افغانستان کرکٹ جہاں کھڑی ہے اس کی بنیاد میں شاہپور جیسے لوگوں کا خون اور پسینہ ہے۔ وہ پاکستان میں پیدا ہونے والا خواب تھا جو افغانستان میں حقیقت بنا۔ وہ شعیب اختر کا فین تھا لیکن خود افغانستان کا شعیب اختر بنا۔ اللہ تعالیٰ شاہپور زادران کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، گھر والوں کو صبر دے۔